کس نے دستک دی یہ دل پر؟ کس نے دستک دی یہ دل پر؟ کون ہے؟ کس نے دستک دی یہ دل پر؟ کون ہے؟ آپ تو اندر ہیں، باہر کون ہے؟ کس نے دستک دی یہ دل پر؟ ماشاءاللہ سبھی جوان ہیں۔ کس نے دستک دی یہ دل پر؟ کون ہے؟ آپ تو اندر ہیں، باہر کون ہے؟ صاحب شہروں میں تو بارودوں کا موسم ہے، بارودوں کا موسم ہے، شہروں میں تو بارودوں کا موسم ہے، شہروں میں تو بارودوں کا موسم ہے۔ گاؤں چلو یہ امرودوں کا موسم ہے، شہروں میں تو بارودوں کا موسم ہے۔ اب میں کیا بتاؤں، آپ سب میں بلوجے ڈر رہا تھا کہ آپ لوگ پتہ نہیں امرود کا مطلب سمجھیں گے کہ نہیں۔ بارودوں کا موسم ہے، گاؤں چلو یہ امرودوں کا موسم۔ ایک شعر اور یاد آتا ہے، اور میرا خیال ہے میں صحیح وقت پر صحیح جگہ صحیح لوگوں کے بیچ میں پڑھ رہا ہوں کہ فیصلہ کرنے والے آپ لوگ میرے سامنے بیٹھے، پورے ملک کا، پوری دنیا کا۔ کہہ رہا ہوں کہ سرحدوں پر بہت تناؤ ہے کیا؟ سنیے گا، سرحدوں پر بہت تناؤ ہے کیا؟ سرحدوں پر بہت تناؤ ہے کیا؟ سرحدوں پر بہت تناؤ ہے کیا؟ کچھ پتا تو کرو چناؤ ہے کیا؟ سرحدوں پر بہت تناؤ ہے کیا؟ کچھ پتا تو کرو۔ اب ایک بات میں عرض کروں، میں شاید شاعری کم کر رہا ہوں اور بول زیادہ رہا ہوں، یہ غلطی کر رہا ہوں میں، لیکن میرا تھوڑا سا مطلب یہ کہ فائدہ چاہتا ہوں، اس لیے میں یہ سب کچھ کر رہا ہوں۔ میں نے ابھی تک آپ کو ایک بھی شعر نہیں سنا، میں صرف آپ کو اپنی گرفت میں لانے کی کوشش کر رہا تھا کہ ایک بار آ جائیں۔ جس وقت آپ مجھے لگ جائے گا کہ میری گرفت میں ہے تو میں پہلا شعر پڑھوں گا۔ تو کیا میں پہلا شعر پڑھنے کی ہمت کروں؟ خدا کرے اس میں کامیاب ہو جاؤں تو پھر میں جس شاعری سے پہچانا جاتا ہوں ضرور سناؤں گا۔ صاحب فیصلہ جو کچھ بھی ہو منظور ہونا چاہیے، فیصلہ جو کچھ بھی ہو منظور ہونا چاہیے، فیصلہ جو کچھ بھی ہو منظور ہونا چاہیے، جنگ ہو یا عشق ہو بھرپور ہونا چاہیے، جنگ ہو یا عشق ہو بھرپور ہونا چاہیے۔ بہت شکریہ صاحب، آپ تو سب میرے کام کے لوگ ہیں، بلاؤ جی ڈر رہا تھا۔ ایک یہ نیا شعر ہے جو تھوڑا سا میں لیٹ سنا رہا ہوں کسی محفل میں، کہ 60-70 دن بعد سنا رہا ہوں، لیکن یہ ہے کہ آپ وہاں پہنچیں گے وہیں جہاں سے میں نے کہا ہے۔ وسیم بھائی، اشوک بھائی، سنیں صاحب کہ ایسی سردی ہے، ایسی سردی ہے، ایسی سردی ہے کہ سورج بھی دہائی مانگے۔ دیکھیے پھر آپ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، خدا کے لیے ایسی سردی ہے، ایسی سردی ہے کہ سورج بھی دہائی مانگے۔ صاحب جو ہو پردیس میں وہ کس سے رضائی مانگے؟ ایسی سردی ہے کہ سورج بھی دہائی مانگے۔ صاحب میں ہولی کا فائدہ اٹھا رہا ہوں۔ ایسی سردی ہے کہ سورج بھی دہائی مانگے، جو ہو پردیس میں وہ کس سے رضائی مانگے۔ دوسرے شعر میں ہولی کا فائدہ نہیں اٹھا رہا ہوں بلکہ آپ لوگوں کی موجودگی کا فائدہ اٹھا رہا ہوں۔ شعر سنیے گا، جو ہو پردیس میں وہ کس سے رضائی مانگے، اپنے حاکم کی فقیری پہ ترس آتا ہے، اپنے حاکم کی فقیری پہ ترس آتا ہے، جو غریبوں سے پسینے کی کمائی مانگے۔
اپنے حاکم کی فقیری کو ترس آتا ہے، جو غریبوں سے جو غریبوں سے پسینے کی کمائی مانگے، جو غریبوں سے پسینے کی کمائی مانگے، صاحب صرف خنجر ہی نہیں، آنکھوں میں پانی چاہیے، آنکھوں میں پانی چاہیے، صرف خنجر ہی نہیں، آنکھوں میں پانی چاہیے۔ اے خدا، دشمن بھی مجھ کو خاندانی چاہیے، صرف خنجر ہی نہیں، آنکھوں میں پانی چاہیے۔ اے خدا، دشمن بھی مجھ کو خاندانی چاہیے۔ میں نے اپنی خشک آنکھوں سے لہو چھلکا دیا، میں نے اپنی خشک آنکھوں سے لہو چھلکا دیا۔ ایک سمندر کہہ رہا تھا مجھ کو پانی چاہیے، میں نے اپنی خشک آنکھوں سے لہو چھلکا دیا، میں نے اپنی خشک آنکھوں سے لہو چھلکا دیا۔ ایک سمندر کہہ رہا تھا مجھ کو پانی چاہیے۔ سنیے، غزل سنانے کی کوشش کرتا ہوں کہ اندھیرے چاروں طرف سائیں کرنے لگے۔ یہ سنانے سے پہلے ایک بات کہہ دوں کہ یہ دونوں لائنیں نے مطلب جو میں سناؤں گا غزل کا، یہ اچھا ہے، یہ میں پہلے کہ آپ بلا وجہ الجھیں کہ کیا ہے کیا نہیں، یہ پہلے سے طے ہے کہ سنے کہ اندھیرے چاروں طرف سائیں کرنے لگے، چراغ ہاتھ اٹھا کر دعائیں کرنے لگے۔ ختم ہو گیا مطلب، سنیے۔ اندھیرے چاروں طرف سائیں کرنے لگے، چراغ ہاتھ اٹھا کر دعائیں کرنے لگے، سلیقہ جن کو سکھایا تھا ہم نے چلنے کا، سلیقہ جن کو سکھایا تھا ہم نے چلنے کا، وہ لوگ آج ہمیں دائیں بائیں کرنے لگے۔ سلیقہ جن کو سکھایا تھا ہم نے چلنے کا، وہ لوگ آج ہمیں دائیں بائیں کرنے لگے۔ ترقی کر گئے بیماریوں کے سوداگر، ترقی کر گئے بیماریوں کے سوداگر، ترقی کر گئے بیماریوں کے سوداگر۔ یہ سب مریض ہیں جو اب دوائیں کرنے لگے۔ ترقی کر گئے بیماریوں کے سوداگر، یہ سب مریض ہیں جو اب دوائیں کرنے لگے۔ صاحب عجیب رنگ تھا مجلس کا، اس شعر کا مزہ لیجئے گا۔ عجیب رنگ تھا مجلس کا، عجیب رنگ تھا مجلس کا، خوب محفل۔ دیکھیے ہمارے یہاں پارلیمنٹ میں یا ودھان سبھا میں جو کچھ کارروائی ہوتی ہے، ہم اپنے ڈرائنگ روم میں اپنے ٹیلی ویژن اسکرین پر دیکھتے ہیں کہ کیا چل رہا ہے۔ دیکھیے اس کو غزل کیسے بنایا جا سکتا ہے، غزل بنانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ یہ سب مریض ہیں جو اب دوائیں کرنے لگے، یہ سب مریض ہیں جو اب دوائیں کرنے لگے۔ عجیب رنگ تھا مجلس کا، خوب محفل تھی، سفید پوش اٹھے کائیں کائیں۔ عجیب رنگ تھا مجلس کا، عجیب رنگ تھا مجلس کا، خوب محفل تھی، سفید پوش اٹھے کائیں کائیں۔ ایک غزل کے 2-3 شعر پڑھ کے بہت شکریہ۔ کہا ہے کہ انگلیاں یوں نہ سب پر اٹھایا کرو، انگلیاں یوں نہ سب پر اٹھایا کرو، انگلیاں یوں نہ سب پر اٹھایا کرو، خرچ کرنے سے پہلے کمایا کرو، انگلیاں یوں نہ سب پر اٹھایا کرو، خرچ کرنے سے پہلے کمایا کرو، خرچ کرنے سے پہلے کمایا کرو۔ وہ زندگی کیا ہے، زندگی کیا ہے خود ہی سمجھ جاؤ گے، بارشوں میں پتنگیں اڑایا کرو۔
زندگی کیا ہے خود ہی سمجھ جاؤ گے. زندگی کیا ہے خود ہی سمجھ جاؤ گے. بارشوں میں پتنگیں اڑایا کرو. شام کے بعد تم جب سحر دیکھ لو کچھ فقیروں کو کھانا کھلایا کرو. شام کے بعد تم جب سحر دیکھ لو, شام کے بعد تم جب سحر دیکھ لو کچھ فقیروں کو کھانا کھلایا کرو. کچھ فقیروں کو کھانا کھلایا کرو. وہ چاند سورج کہاں, چاند سورج کہاں, چاند سورج کہاں, اپنی منزل کہاں. چاند سورج کہاں, اپنی منزل کہاں. ایسے ویسوں کو منہ مت لگایا کرو. بہت بہت شکریہ آپ کا. ملاحظہ فرمائش حکم لیا فرمائش کا. آگے میں دو چار شعر یاد دلائے. صاحب میری سانسوں میں یہ آپ کے لیے ہے صاحب بھاٹیا صاحب. اشوک بھائی کہہ رہے ہیں کہ یہ شعر گورو بھاٹیا کو سنائیے. میری سانسوں میں سمایا بھی بہت لگتا ہے. میری سانسوں میں سمایا بھی بہت لگتا ہے. میری سانسوں میں سمایا بھی بہت لگتا ہے. اور وہی شخص پرایا بھی بہت لگتا ہے. میری یہ شعر آپ کے لیے اب آئے گا شعر. میری سانسوں میں سمایا بھی بہت لگتا ہے اور وہی شخص پرایا بھی بہت لگتا ہے. اور تجھ سے ملنے کی تمنا بھی بہت ہے لیکن آنے جانے میں کرایہ. تجھ سے ملنے کی تمنا بھی بہت ہے, تجھ سے ملنے کی تمنا بھی بہت ہے لیکن آنے جانے میں. صاحب کشتی تیرا شاید یہ اچھا شعر ہو, انہوں نے یاد دلایا ہے. حالانکہ میرے پاس ایسی شاعری بہت ہے جو پھاگ کی شاعری ہے, ہولی کی شاعری ہے. تو مجھے سنانا چاہیے اس موقع پر. ہاں ہولی ٹائپ, ہولی تو نہیں سنا پاؤں گا, پوری ہولی تو ہماری بہن نے سنا دی, لیکن ہاں ٹائپ سنا سکتا ہوں. اس لیے کہ میں بھی اپنے طور پر جانتا ہوں کہ ہولی کس طریقے. دیکھیے ایک بہت پڑھے لکھے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. میرا ماننا یہ ہے کہ جہاں جہاں محبتیں ہوتی ہیں وہاں وہاں ایک کتاب ہے. جہاں نفرتیں ہیں وہاں بھی کوئی نہ کوئی کتاب ہے. جہاں جنگ ہے کوئی کتاب ہے. جہاں امن ہے وہاں بھی کتاب ہے. جہاں اندھیرا ہے وہاں بھی کتاب ہے, اور جہاں روشنی ہے وہاں بھی کتاب ہے. شعر یہاں سے بنتا ہے کہ جہالتوں کے اندھیرے مٹا کے لوٹ آیا. اگیانتا, جہالتوں کے اندھیرے مٹا کے لوٹ آیا. میں آج ساری کتابیں جلا کے, جہالتوں کے اندھیرے مٹا کے لوٹ آیا. میں آج ساری کتابیں جلا کے لوٹ آیا. اور وہ اب بھی ریل میں بیٹھی سسک رہی ہوگی. وہ اب بھی ریل میں بیٹھی سسک رہی ہوگی. میں اپنا ہاتھ ہوا میں ہلا کے لوٹ آیا. وہ اب بھی ریل میں بیٹھی سسک رہی ہوگی. میں اپنا ہاتھ ہوا میں ہلا کے لوٹ آیا. یہ دونوں شعر خاص طور پر آپ کو میں تحفے میں دینا چاہتا ہوں. میں اپنا ہاتھ ہوا میں ہلا کے لوٹ آیا. خبر ملی ہے کہ سونا نکل رہا ہے وہاں. خبر ملی ہے کہ سونا نکل رہا ہے وہاں. خبر ملی ہے کہ سونا نکل رہا ہے وہاں. میں جس زمین پہ ٹھوکر لگا کے لوٹا ہے. خبر ملی ہے کہ سونا نکل رہا ہے وہاں. میں جس زمین پہ ٹھوکر لگا کے لوٹ آیا. اور صاحب یہ شعر سن کے آپ بتائیے گا, مجھے اچھا لگے گا کہ میں اچھے لوگوں کو اچھا شعر سنا دوں. میں جس زمین پہ ٹھوکر لگا کے لوٹ آیا. اور وہ چاہتا تھا
کہ کاسا خرید لے میرا. بھکشا پاتر کو کہتے ہیں فقیر کے ہاتھ میں بھیک مانگنے کا جو برتن ہوتا ہے اسے کہتے ہیں کاسا. خبر ملی ہے کہ سونا نکل رہا ہے وہاں. میں جس زمین پہ ٹھوکر لگا کے لوٹ آیا وہ چاہتا تھا کہ کاسا خرید لے میرا. میں اس کے تاج کی قیمت لگا کے لوٹ آیا. وہ چاہتا تھا کہ کاسا خرید لے میرا. یہ ہلکی پھلکی سی غزل ہے، شاید مجھے اس محفل میں ضرور پڑھنا چاہیے. پہلے آپ کو دو شعر، اس کے بعد ایک دو شعر پڑھ کے. کشتی تیرا نصیب چمکدار کر دیا، کشتی تیرا نصیب چمکدار کر دیا. اس پار کے تھپیڑوں نے اس پار کر دیا. کشتی تیرا نصیب چمکدار، کشتی تیرا نصیب چمکدار کر دیا. اس پار کے تھپیڑوں نے اس پار کر دیا. افواہ تھی کہ میری طبیعت خراب ہے، لوگوں نے پوچھ پوچھ کے بیمار کر دیا. افواہ تھی کہ میری طبیعت خراب ہے، لوگوں نے پوچھ پوچھ کے بیمار کر دیا. اور دوستو یہ شعر ہے کہ 2 گز صحیح، 2 گز صحیح، مگر یہ میری ملکیت تو ہے پراپرٹی. 2 گز صحیح، لوگوں نے پوچھ پوچھ کے بیمار کر دیا. 2 گز صحیح مگر یہ میری ملکیت تو ہے. اے موت تو نے مجھ کو زمیندار کر دیا. 2 گز صحیح مگر یہ میری ملکیت تو ہے. اے موت تو نے مجھ کو. یہ جو میں مطلب سنا رہا ہوں ہولی کی مبارکباد کے ساتھ ہے، اور اس میں ایک یا تو خوبی ہے یا خرابی ہے. وہ یہ کہ یہ اچانک ختم ہو جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا. تو ذرا سا ہوشیاری سے سن لیں گے آپ تو میرا نقصان ہونے سے بچ جائے گا. صاحب اس کی کتھی آنکھوں میں، اس کی کتھی آنکھوں میں ہے جنتر منتر سب. جی لگا کے سن لیجئے گا، سب جوان لوگ بیٹھے ہیں، مجھے ایسا لگنا چاہیے. اس کی کتھی آنکھوں میں ہے جنتر منتر سب. اس کی کتھی آنکھوں میں ہے جنتر منتر سب. چاقو واقو، چھریاں وریاں، خنجر ونجر سب ختم ہو گیا ہے. اس کی کتھی آنکھوں میں. آپ لوگ سوچ رہے ہیں کہ بھائی یہ 70 برس کا ایک بوڑھا آدمی یہ کیسی شاعری سنا رہا ہے، لیکن میں دوستوں یہ بتا دوں کہ میں کسی زمانے میں 20 سال کا بھی تھا. آپ کسی کو مجھ سے. اس کی کتھی آنکھوں میں ہے جنتر منتر سب. چاقو واقو، چھریاں وریاں، خنجر ونجر سب. جس دن سے تم روٹھی مجھ سے روٹھے روٹھے ہیں. چادر وادر تکیا وکیا بستر بستر سب. جس دن سے تم روٹھی مجھ سے روٹھے روٹھے ہیں. چادر وادر تکیا وکیا بستر بستر سب. مجھ سے. یا شاید دوسرا میں اسی مزاج کا شعر پڑھتا ہوں، شاید وہ آپ کو زیادہ پسند آئے، اس لیے یہ ایسا لگ رہا تھا کہ یہ کوئی ناکام اور نامراد اور عشق میں پٹا ہوا آدمی ہے، اس کا شعر ہے. ایک شعر ذرا ایک طریقہ مردانہ بھی ہوتا ہے، شاید وہ آپ کو زیادہ پسند آئے. میں نے یہ کہا کہ جس دن سے تم روٹھی مجھ سے روٹھے روٹھے ہیں. چادر وادر تکیا وکیا بستر بستر صاحب. مجھ سے بچھڑ کر وہ بھی کہاں پہلے جیسی ہے. پھیکے پڑ گئے کپڑے وپڑے زیور ویور، وہ بھی کہاں پہلے جیسی ہے. پھیکے پڑ گئے کپڑے وپڑے زیور. بہت بہت شکریہ آپ کا.